السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ سبھی مسلمان جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے زبردست یہ حکمراں تھے، وقت کے اتنے زبردست پرائم منسٹر تھے کہ پوری دنیا میں ظلم کرنے والی جو حکومتیں ہیں نا، بڑی سے بڑی حکومتیں ان کے نام سے کانپ جایا کرتی تھیں۔ بہت انصاف پسند یہ خلیفہ تھے اسلام کے۔ مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر چند سال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہتے تو پوری دنیا پر حکومت کر لیتے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں مسلمان نوجوانوں سے ملتا ہوں نا، تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، تو اکثر مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں کون تھے۔ بس بعض لوگ تو اتنا بتا دیتے ہیں کہ صحابی تھے، یہ نہیں معلوم کہ خلیفہ کون سے تھے، کیسے خلیفہ تھے۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے انصاف پسند اور اتنے رحم دل، اتنی نرم طبیعت مسلمان حکمراں گزرے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت گشت پر نکلے کہ چلو حال چال دیکھتے ہیں لوگوں کا۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے اور کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا جھانک کر، تو ایک غلام تھا جو شراب کے گلاس لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اس کے دوست اور ملنے والے تھے، وہ بھی گلاس شراب کے لیے بیٹھے تھے۔ چراغ جل رہا تھا اور مستیاں چل رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ چھت پر چڑھ گئے گھر کی، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اپنا کوڑا نکالا اور کوڑا نکال کر ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ جب لوگوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے خلیفہ اسلام آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعب بڑا زبردست تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں نا، تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بہت رعب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ لوگ ڈر گئے، بہت سارے لوگ تو بھاگ گئے جو دوست وغیرہ تھے۔ اب وہ جو غلام تھا جس کے گھر پہ یہ پارٹی وغیرہ چل رہی تھی، وہ ڈر گیا، وہ پکڑ میں آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھے اس کی سزا دلاؤں گا، یہ شراب پی رہا ہے تو اور لوگوں کو جمع کر کے پی رہا ہے، میں تجھے اس کی سزا دلاؤں گا۔ تو اس غلام نے پتہ ہے کیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے سزا دے دینا، لیکن اے خلیفۃ المسلمین، میں نے تو ایک غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ نے تو تین غلطیاں کی ہیں۔ ایک غلطی تو آپ نے یہ کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ لوگوں کی باتیں کان لگا کر مت سنو، لوگوں کے گھروں میں جھانکا تاکی مت کرو۔ آپ نے میری باتوں پر کان لگایا، میرے گھر میں جھانکا تاکی کی، تو ایک غلطی تو آپ نے یہ کی۔ دوسری غلطی آپ نے یہ کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں جب داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو۔ آپ دروازے سے داخل نہیں ہوئے بلکہ آپ چھت پر چڑھ کر آئے۔ دوسرا آپ نے قرآن کا یہ حکم توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک تیسری جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے اور اس کی اجازت لیے بغیر داخل مت ہو۔ آپ نہ تو اجازت لے کے اندر آئے، نہ آپ نے آ کر سلام کیا۔ تو میں نے تو ایک ہی گناہ کیا ہے جس سے میں توبہ کرتا ہوں، آپ نے تو تین غلطیاں کی ہیں، اسی لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، اور آپ نے جو یہ غلطیاں کی ہیں اس کے بدلے میں مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے پرائم منسٹر، آپ اندازہ کریں کہ وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، جب اس کی یہ بات سنی تو اس کی ان باتوں کو پسند کیا اور اس کو معاف کر دیا، کہا کہ آئندہ اس طرح سے مت کرنا، چلو میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری توبہ کو اللہ قبول کرے گا، میں نے بھی تمہاری توبہ قبول کی، آئندہ اس کو مت کرنا، اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ اندازہ کرو کہ وقت کے خلیفہ ہیں، پرائم منسٹر ہے، لیکن اچھی باتوں کو کس طرح سے سن رہے ہیں۔ یعنی مجرم کہہ رہا ہے کہ آپ نے تین غلطیاں کی ہیں، اور وہ تین غلطیاں سن بھی رہے ہیں اور اس بات کو پسند بھی کر رہے ہیں۔
یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ جب کوئی صحیح بات کہے تو یہ مت دیکھو کہ صحیح بات کہنے والا کون ہے، صحیح بات وہ اگر کہہ رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو۔ یہ ایک واقعہ جب میں نے پڑھا سوچا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔